ایک اور امپلیکیشن ناظرین عوام اور ملکی سیاست کے لیے، عوام اور ملکی سیاست کے لیے بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ سیاست ہمیں ایک اس وقت تماشا نظر آ رہی ہے. اٹ از دی تھیٹر آف دی ایبسرڈ. یعنی ایسی ایسی باتیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں کہ خدا کی پناہ، جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب کچھ معاملات تھم جائیں گے یا اب کیا انہونا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور جو سٹیبلٹی کی تلاش میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں پتھرا جائیں گی، سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جمہوری نظام کی بھی گرتی ہوئی ساکھ ہے. یہ جمہوری نمائندگان ہیں، ان کے پاس اہم پورٹ فولیوز رہے ہیں یا موجود ہیں. یہ ان کے فیصلے جو ہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لوگوں کی جانیں ان کے فیصلوں سے بچ سکتی ہیں یا جا سکتی ہیں. اور ان کے رویے دیکھیے، عوام کے اندر موجودہ نظام اگر اس کو جمہوریت کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے تو اس کی ساکھ یقیناً گر رہی ہے. اور پھر ناظرین، کل آپ نے دیکھا ہوگا مذہبی حوالے، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو اب ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم نے مذہب کا بہترین استعمال بھی دیکھا ہے اور مذہب کی معراج بھی ہم نے دیکھی ہے اور مذہب کا استحصال بھی ہم نے دیکھا ہے. جس قسم کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں مذہب کے استحصال کے حوالے سے، وہ کسی اور پروگرام میں اٹھاؤں گا. وہ ایک حوالہ ہے. کل کی پریس کانفرنس کے اندر بھی ایک تو قرآن پاک کو سر پہ رکھ کر جو حوالے دیے گئے، جس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے پاور پالیٹکس کے اندر. پھر فرقہ واریت کا بھی کھلے عام استعمال ہو رہا تھا. مرزا صاحب جو ہیں اپنے شیعہ ہونے کا بہت فخر سے دعویٰ کر رہے ہیں. ہر کسی فرد کو اپنے فرقے اور اپنے مذہب کے اوپر، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، فخر کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. مرزا صاحب نے خود کو شیعہ کہلانے میں فخر محسوس کیا اور رحمان ملک صاحب نے اس کا جواب کچھ یوں دیا. ایک سنی کے گھر پیدا ہو، میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں سوچ کے کہ ایک سنی کے گھر پیدا ہوا، سنی ہوں، صرف اپنے عزائم کے لیے مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ حوالہ دے رہے تھے کالعدم جماعتوں کا، جو ان کو جو ہیں وہ نان مسلم کہہ رہے ہیں یا فرقہ واریت کا لیبل ان پر وہ لگا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر واجب القتل سمجھے جاتے ہیں. احمدیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. اور جو شیعہ ہے وہ سنی کو جھوٹوں کا سردار کہہ رہا ہے، اور جو سنی ہے اپنے آپ کو سنی کہہ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل سچا ہوں، دوسرا جو ہے وہ جھوٹا ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اگر اس سے فرقہ واریت نہیں پھیلے گی تو نہ جانے کس سے پھیلے گی. یہ بہت بڑا ایک ڈپریسنگ اینگل ہے اس تمام کنٹروورسی کا. پھر ایک طرف سے امید کی کرن بھی نظر آئے کہ چلیں اگر یہ معاملہ ہمارے سامنے آنا ہی تھا تو آ گیا، چلیں اس سے بھی نپٹ لیتے ہیں، خدا کرے کہ اس کے بعد کوئی حالات بہتر ہو جائیں، خون خرابہ کم ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ امید کی جو کرن ہے وہ معدوم بھی پڑتی جاتی ہے. امید کا خاتمہ بھی ہوتا نظر آتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہتا ہے. نہ رمضان المبارک کا احترام ہے، نہ یہ خیال ہے کہ لوگوں کی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے تباہ ہو سکتی ہیں، اور ایک عجیب کنٹروورسی کا شکار ہے. پھر لسانی سیاست اور قومی یکجہتی. دیکھیں کل سندھ کارڈ کھیلا ہے یقیناً مرزا صاحب نے، اور یہ پاور پالیٹکس ہے. ایم کیو ایم کا جواب جو ہے وہ کس زاویے سے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا ایک اور زاویہ لا کر سامنے رکھ دیا ہے. لسانی سیاست جو ہے اس وقت عروج پر ہے. ہمیں تو بتایا گیا تھا جمہوریت کے اندر فرقہ واریت ہو یا لسانی سیاست ہو، یہ ڈیفرنسز ریکنسائل ہو جاتے ہیں. لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس پاور ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور کا استعمال لوگوں کے لیے فائدہ کا باعث بن سکتا ہے، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. وہ لسانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ان تمام ایشوز کے حوالے سے قومی یکجہتی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کا مستقبل، میرے خیال میں جو سب سے اہم اینگل ہے ان کی پریس کانفرنس کا، وہ ان کے اپنے حوالے سے ہے. ذوالفقار مرزا صاحب اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں. ان کو ایک میورک کے طور پر انٹروڈیوس کروایا جاتا رہا ہے. وہ بیان دیتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، آپ کو یاد ہوگا بھوکے ننگے کا جنہوں نے بیان دیا تھا، پھر کہہ دیا کہ میرے سے غلطی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں. اور پھر دوبارہ سے انہوں نے کل کی پریس کانفرنس کے اندر وہی بات دہرائی، کہا کہ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے. تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی میں،
وہ کوئی اتنا زیادہ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہے. اور سندھی نیشنلز کی طرف سے آج یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دن میں کہیں یہ بیان بدل تو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں مرزا صاحب کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنی سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا گیمبل کر دیا ہے. وہ بڑے لیڈر بنیں گے، ان کا قد کاٹ سندھ کی سیاست میں اتنا بڑا ہوگا کہ اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی جیتے تو وہ چیف منسٹر بن جائیں یا سندھ کے گورنر بن جائیں یا وہ قربانی کا بکرا بنے ہیں. مرزا صاحب کے لیے جو ذاتی سٹیکس ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. اب اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ثبوت کی فراہمی اب ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جتنے بھی الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، عدالت میں جا کے میں پیش کروں گا. اب جب وہ ثبوت فراہم کریں گے تو اس کی سکروٹنی ہوگی، اس کی ایگزیکٹنگ قسم کی سکروٹنی ہوگی اور اس کی تحقیق ہوگی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. اگر مرزا صاحب کو اپنی کریڈیبلٹی عزیز ہے، اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی عزیز ہے اور اپنی ذاتی عافیت عزیز ہے تو یقیناً وہ ایسے ثبوت فراہم کریں گے جو واقعتاً which can stand in a court of law، جو انکنٹروورٹیبل ثبوت جس کو ہم کہتے ہیں. انفرادی ذمہ داری ہے اب ان کا ثبوت فراہم کرنا. پھر یہ بھی کہ رحمان ملک صاحب کی موجودگی اگر رہی وفاقی کابینہ کے اندر تو ذوالفقار مرزا صاحب نے جو کہا کہ رحمان ملک صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے تو بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی کہ وہ شخص جو آصف علی زرداری کا دست راست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوستی پکی رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، رحمان ملک کو اتنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پھر بھی رحمان ملک صاحب جوں کے تو ہیں، نہ صرف جوں کے تو ہیں بلکہ سینہ تان کر کراچی کے اندر پھر رہے ہیں. یہ چیپٹر اگر کلوز نہیں ہوا مرزا صاحب کے بیان کے مطابق تو مرزا صاحب کے دوسرے بیانات کے اوپر بھی شک کے بادل چھائے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی دوستی، لیکن ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا جس میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا مبینہ طور پر کہ امریکہ نے ملک کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم ان کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. جو سوال بنتے ہیں جو ابھی تک مرزا صاحب سے سوال یہ نہیں ہوئے کہ مرزا صاحب ذرا بتائیے اس کے بعد کی بات چیت کیا ہوئی؟ کیا آپ اس نشست سے اٹھ کے چلے گئے؟ کیا آپ وہاں پر بیٹھ کر حلیم کھاتے رہے؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض بلند کیا؟ اور اگر آپ نے اعتراض بلند نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کیا تو کیا کیا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال جو ہے کیا آپ نے واپس آ کر یہ تمام باتیں پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے آصف علی زرداری جو ملک کے صدر ہیں ان کے گوش گزار کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اگر کی تو آصف علی زرداری صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوگی ناظرین. اگر مرزا صاحب کے الزامات الطاف حسین صاحب کے حوالے سے سچ ہیں اور اگر انہوں نے زرداری صاحب کو یہ تمام باتیں بتلائیں اور زرداری صاحب اس کے اوپر چپ سادھے رکھے، یہ چپ سادھے رہنا یا چپ رہنا زرداری صاحب کی طرف سے الطاف حسین صاحب کی مبینہ پالیسی کی انڈورسمنٹ ہے. مرزا صاحب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. بڑا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کی طرف سے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے دی جانے والی معلومات کے اوپر کس قسم کی پالیسی بنائی گئی. جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہمیں پاکستان کی سیاست کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھتے رہنا ہوگا، حتمی فیصلہ صادر نہیں کرنا ہوگا. لیکن آنے والے دنوں میں حقائق ہمارے سامنے آ ہی جائیں گے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.